حسن ناظرین کرام، ملک کی صورتحال سب کے سامنے ہے جی. نقشہ روز بدلتا رہتا ہے، حالات روز کروٹیں لیتے رہتے ہیں، لیکن معاملہ وہیں کا وہیں ہے. آج صبح یہی تھا کہ ریلی نکلنی ہے، پی ٹی آئی نے نکالنی ہے. رات کو بتا دیا گیا کہ دفعہ 144 ہے. آخر اعلان ہوا کہ ریلی نہیں نکلے گی. چلو ٹھیک، اچھا کیا. الیکشن شروع ہوگا، کیا نقشہ بنے گا، کیا صورتحال پیدا ہوگی، یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لوگوں کو اس بات پہ بھی شک ہے کہ الیکشن ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ عمران خان کو خود شک ہے. لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اپنی سیاست سے اتنے غیر مطمئن ہیں کہ جو ہماری سب سے زیادہ مقبول پارٹی گنی جاتی کیا ہے؟ سروے کے مطابق جس کے لیڈر کو سب سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل ہے، 61% لوگوں کی، اس کی پارٹی میں بھی 52% لوگ ایسے ہیں، 52% لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے پائے گئے کہ اگر چوتھی جماعت کوئی بنتی ہے تو وہ اس میں شمولیت اختیار کر لیں گے. باقی جماعتوں کو تو حال چھوڑیں. کارکن اتنے اپنے اس ملک کی سیاست سے بدزن ہو گئے ہیں کہ وہ کسی نئے آپشن کی تلاش میں، کسی مسیح کی تلاش میں شاید ہیں کہ نہیں ہیں مجھے نہیں پتا. اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. کچھ لوگ اپنی پارٹیوں سے الگ ہو کے، شاید خاقان عباسی وغیرہ جس میں فواد حسن فواد بھی شامل ہیں، وہ لوگ ایک نیا ایک تھنک ٹینک قسم کی کچھ چیز بنا رہے ہیں. پہلے یہ پاور گروپ کہا جاتا تھا، پریشر گروپ کہا جاتا تھا. وہ کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ایک نئے سوشل کنٹریکٹ کی ضرورت ہے. پاکستان جو آئین ہوتا ہے وہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک رابطے کا نام ہوتا ہے. ہمارا آئین جو ہے ریاست اور اشرافیہ کے درمیان رابطے کا کام کر رہا ہے. عوام کہیں بھی اس نہیں کرتے. آج ایک سیاسی لیڈر تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم آئیں گے تو نظام عدل ایک نیا دیں گے، یہ نہیں چل پا رہا وغیرہ وغیرہ، بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. صورتحال یہ ہے، معیشت کا جو حال ہے وہ تو خیر ہم روز بات کرتے رہتے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں اور جا کدھر رہے ہیں اور علاج کیا ہے. وہ کہتے ہیں الیکشن کراؤ اور جس کو مینڈیٹ ملے فیصلہ کرے. وہ کہتے ہیں الیکشن ایسے نہیں ہوا کرتے. بڑی بڑے ملکوں میں، ہمارے آئین میں بھی یہی ہے کہ یہ اگر کوئی فلاں معیار پہ پورا نہیں اترتا تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، فیس کرے سارے. مریم کہتی ہے کہ احتساب کرو پہلے. یہ احتساب پہلے اور انتخاب بعد میں، یہ نعرہ ولی خان نے لگایا تھا ضیاء الحق کے زمانے میں. کیوں لگایا تھا اس کی ایک الگ کہانی ہے. بہرحال آج اسی ساری صورتحال پہ ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب، پنجاب یونیورسٹی کے صوفہ سیاسیات سے تعلق ہے ان کا. آپ ان کو پہلے بھی ہمارے پروگرام تو کم از کم سن چکے ہیں. بہت ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی طرح صورتحال کو دیکھتے اور پرکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ہیں. تعارف کی ضرورت نہیں جی، نام ہی کافی. پی جے میر صاحب ہیں ہمارے پائنیئر اینکرنگ کے. اور ثنا مرزا صاحبہ ہیں ہماری بہت اچھی ساتھی، اور جو ایک عرصے سے آپ جن کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. فیصلہ میں آپ سے شروع کرتا ہوں. جو کہانی میں نے ڈالی ہے یہ میری اپنی کنفیوژن کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ لگتا نہیں ہے کہ ہم سب ایک عجیب پیج پہ کھڑے ہیں. جی، اس کی وجہ میر صاحب آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا. جیسے آپ نے سوشل کانٹیکٹ کی بات کی ہے، یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ اگر ہم چند ڈیکیڈز کی بھی تاریخ دیکھیں تو ہمارا جو آئینی نظام ہے نا وہ کام نہیں کر رہا. ہاں، یہ مسئلہ یہ آ گیا بھائی. اور دکھائی یہ دے رہا ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں، جو آئینی ادارے ہیں، وہ کسی حوالے سے اس آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے فرائض ادا نہیں کر پائے. یہ اداروں سے میری مراد پارلیمنٹ بھی ہے. اب آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا، اسپیکر قومی اسمبلی نے جو کچھ کیا وہ معاملہ پھر عدالت میں گیا. حالانکہ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو پارلیمنٹ کا معاملہ ہے وہ صرف پارلیمنٹ میں رہتا ہے، تو گویا پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہی. سپریم کورٹ میں جب معاملہ جاتے ہیں وہاں ایک عجیب صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ اب یہ طے کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کہتے کسے ہیں. کیا 2 ججوں کو، 3 ججوں کو بار بار جتنے اہم سیاسی مقدمات ہوتے ہیں، آئینی مقدمات، کیا وہی اسی کو عدالت سمجھیں؟ اب مجھے وہ تقسیم بھی واضح نظر آ رہی ہے، خاص طور پہ سو موٹو کا اختیار استعمال کرنا جو کہ صرف ایک فرد واحد کے پاس ہے، اور بینچ بنانے کا اختیار استعمال کرنا جو بھی ایک فرد واحد کا حق ہے، اور اس حق کی آپ طاقت دیکھیں کہ اس سے پورا نظام کئی مرتبہ تلپٹ ہو جاتا ہے. تو گویا ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ بھی اس طرح سے کام نہیں کر رہا جس کا آئین تقاضا کرتا ہے. اسی طرح ہماری سیاسی جماعتوں کا معاملہ ہے. پھر ہمارے جو آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف ہیں وہ کہہ چکے ہیں، خود انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ بھئی اب ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی وہ نیوٹرل نہیں تھے. تو اس کا اندازہ یہ ہو رہا ہے میر صاحب کہ واقعی ہمیں
یہ سوچنا ہے کہ یہ جو ہم نے ایک پارلیمانی نظام تشکیل دیا تھا، اور پارلیمانی بھی ایک ایسا جو آئینی پارلیمانی نظام ہے، بنیادی طور پہ پارلیمانی نظام میں آئین کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ کوئی لکھا ہوا دستور ہوتا ہے جیسے برطانیہ میں نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے، وہ جو چاہے قانون بنائے اور سادہ اکثریت سے بنائے۔ آپ نے کیا کیا ہوا ہے کہ آپ نے آئین کو تبدیل کرنے کا طریقہ وہ رکھ دیا ہے جو کہ ایک صدارتی نظام میں ہوتا ہے، جو کہ ایک آئینی نظام میں ہوتا ہے جیسے امریکہ میں ہے۔ اب کئی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے پاس اتنی اکثریت نہیں ہوتی کہ وہ آئین کو بدل سکیں، اچھا پھر وہ اور راستے ڈھونڈتی ہیں۔ اب مجھے لگتا ہے یہ کہ جو ہماری سیاسی قوتیں ہیں انہیں یا تو مل بیٹھ کر آپس میں کوئی طے کرنا ہوگا، جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، کہ بھئی اگر یہ نظام نہیں چل رہا تو اس کی جو خامی ہے ان کو دور کیا جا جیسے سکتا وہ ہے۔ ایک گروپ کہہ رہا ہے جس میں شاد خاقان عباسی اور یہ سب لوگ شامل ہیں، جی ہاں، وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ مجھے لگ یہ رہا ہے یہ صرف میاں صاحب آپ نے صرف فرمایا، یہ صرف تھنک ٹینک والا آئیڈیا نہیں لگ رہا۔ اب دیکھنے میں اب لگ یہ رہا ہے کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں نا، اب پھر ایک کوشش ہوگی جیسے ہمیشہ ہوتی ہے، اور وہ کوشش کیا ہوتی ہے کہ اچھے برے ہر سیاسی جماعت میں ہیں، تو پھر ایک جب تیسری قوت آتی ہے یا اب تو چوتھی کہیں اس قوت کو، تو پھر تمام جیسا کہا جا رہا ہے کہ اگر ایک نئی پارٹی بن جائے تو آپ کیا اس میں شامل ہوں گے، تو 52% پی ٹی آئی کے لوگوں نے کہا کہ شامل ہو جائے۔ اس پی ٹی آئی کے علاوہ جی مجھے تو باقی جماعت سب تو ہے ہی ہے، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، نون سب لیگ سب کے کے بھی ہیں، ہوں سب کے گے، ہیں، سب اور کے ہیں۔ کوشش یہ ہو رہی ہے ویسے اگر صحیح دیکھا جائے کہ جو تجربہ رہا نا عمران خان کے حوالے سے یا پی ٹی آئی کے حوالے سے، اب ملک ایک اور مجھے لگتا ہے نیا تجربہ کرنے جا رہا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ اب نالاں ہیں، پشیماں ہیں جنہوں نے یہ جو کچھ بھی کیا تھا 2018 میں، تو اب ہم پھر کوشش میں ہیں کہ ہم انہی میں سے اچھے لوگ تلاش کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ جنرل صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، میری بھی کچھ جوڑیدہ خیالی کو سنا ہوگا، اور ان کی باتیں پروفیسر صاحب کی بھی ایک کنسسٹنٹ ایک تھنکنگ کے لحاظ سے سنی، تو کیا آپ کیا کہیں گے، کہاں پڑھ کھڑے ہیں؟ جی بہت شکریہ، میرا خیال ہے کہ بہت دلچسپ بحث ہے، اور اس میں میری نظر میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آیا یہ آئین فیل ہوا ہے یا کہ اس پر عمل درآمدی نہیں ہوا، کیونکہ آپ دونوں کی باتوں سے یہ تھوڑا سا ہی لگ رہا ہے، اور کیا یہ ہمارا پرابلم جو ہے یہ معاشرت کا ہے، یعنی کہ ہمارے کرداروں کا ہے، یا پھر اس آئین کا ہے جو کہ ہم نے بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو حکومت ایک اور اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، یہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں، پھر میں واپس ادھر ہی آتا ہوں کہ اگر تو یہ حکومت پھر کوئی کسی کے کہنے پہ بن رہی ہے تو اتنی ہی فیل ہوگی جتنی کہ پہلی والی ساری چیزیں فیل ہوئی ہیں، لیکن اگر یہ قدرتی طور پر انسانوں نے یہ سوچا ہے اور عوام نے یہ سوچا ہے، عوام کے نمائندوں نے یہ سوچا ہے کہ ہمیں خود ایک ایسا کام کرنا چاہیے، تو پھر شاید یہ کامیاب ہو جائے۔ اس بات کو میں یہی چھوڑتا ہوں۔ میرے خیال میں میر صاحب اور آپ کے دوستوں کے لیے یہ ذرا اس کو دیکھ لیں کہ اگر ہم 3-4 چیزیں اپنی ٹھیک کر لیں، اب وہ بات کی بات ہے کہ کیسے ٹھیک کریں، تو یہی آئین بڑا زبردست کام کر سکتا ہے۔ نمبر 1، اب موروثیت ختم کریں، اب لے کر آئیں ڈیموکریسی، لے کر آئیں پولیٹیکل پارٹیز میں، یہ پہلی ضرورت ہے، اس کے بغیر صاف ظاہر ہے کہ آگے نہیں چلتی۔ نمبر 2، جو جوڈیشری ہے وہ باقاعدہ ایک جیسے سروس ہوتی ہے، نیچے سے آئیں وہ لوگ، اور یہ جو لیٹرل انٹریز ہیں کہ کل جو وہ والے جو تھے مختلف جماعتوں کے ساتھ جن کی افیلیشن تھی، وہ جا کے جج بیٹھ گئے اور ایسی اعلیٰ جگہ پہ بیٹھ گئے، وہ تو کبھی بھی انصاف نہیں ہونے دیں گے، خاص کر جب کانسٹیٹیوشن کی بات آئے گی تو وہ صاف ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو ایک جوڈیشل کارڈر ہونا چاہیے جو نیچے سے آئیں اور ان میں سے اچھے لوگ جو ہیں اوپر چلتے چلے جائیں، یہ تیسری بات ہے۔ تمام جو ادارے ہیں وہ اپنا جو دائرہ ہے جو آئین نے مقرر کیا اس سے باہر نہ نکلے، اس کا کوئی سد باب ہونا چاہیے، اور میڈیا یہ فیصلہ کرے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں کسی نے اشتہار دینے ہیں یا ہمارا اونر یہ کہتا ہے، یہ بھی چیزیں ہیں۔ دیکھیں ہمارے آئین میں کیا نہیں لکھا ہوا کہ لوکل باڈیز ہونی چاہیے؟ کیا یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ جو صرف سینٹر سے صوبوں کو اختیار نہیں جانا تھا، آگے صوبوں سے نیچے بھی اختیار جانا تھا؟ جب تک آپ کے یہ نہیں بنیں گے نیچے کے گورنمنٹس، کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، نہ وہاں تک ڈیلیور ہو سکتا ہے، نہ واپسی پہ آپ کو کچھ مل سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک دفعہ بیٹھ کے سب کو مل کر، اگر یہ آ جاتا ہے ان کو خیال کہ یہ جو میں نے 4-5 چیزیں کی ہیں ان کو دور کر کے ایک دفعہ اور ٹرائی کر لیں، اور اگر مثال کے طور پر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جس طرح 18ویں تلمیب ایک کنسنسس کے ساتھ کی تھی، اس طرح کوئی بیٹھ کر ایک سجیشن میں اور دینا چاہتا ہوں تاکہ بحث آگے جو ہے نا وہ چلتی جائے۔ موجودہ صورتحال میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں، ایک یہ کہ یہ جو ہے اچار اسی کو آگے چلاتے رہے، یا شفاف انتخابات کرا کے ایک حکومت کو اور آنے دے اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ کریں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ دوسری آپشن ابھی بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ اسٹیپ بائی کچھ لوگ اسٹیپ کہتے ہیں ہوگا. کہ الیکشن سے پہلے کچھ چیزوں پر ایگریمنٹ ہو جانا چاہیے اور اس کی نہیں ہو سکتا. لیجسلیشن ہو جانی چاہیے. ہو نہیں سکتا؟ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، نہیں پی ہو جے میر سکتی. صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جب ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن بڑا کلیئر ہے، لیکن پرابلم ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی. ہم اس کو یوز کرتے ہیں جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے، نہیں کرتے ہیں تو نہیں کرتے ہیں. یہ بالکل صحیح پروفیسر صاحب نے کہا، برٹن کا ایک فلیکسیبل کانسٹیٹیوشن ہے، اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے، فار ایگزامپل 27/11 کا جو یہ 24/7 کا جو اٹیک ہوا تھا، انہوں نے نئے لاز لے کے آ گیا امیڈیٹلی. دے ڈنٹ ہیو ٹو ویٹ کہ ہاں جی ادھر سے آئے گی ادھر سے آئے گی، انہوں نے امپلیمنٹ کیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم پی سی اوز پہ چلتے ہیں، ایس آر اوز پہ چلتے ہیں، اور جہاں آپ کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس پہ چلتے ہیں، اور یہی ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہے. اور یہاں جو لوگ آتے ہیں پار کے اندر، دے ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا کنٹری. اگر if they had thought about the country، آج جس کرائسس میں پاکستان جا رہا ہے، ماشاءاللہ they're all millionaires، ڈالر millionaires. کسی نے کنٹریبیوشن کی، کسی ایم پی اے نے، ایم این اے نے، سینیٹر نے دیا کسی نے پیسہ کہ میں دیتا ہوں پیسہ؟ کس نے کیا؟ یہ باتوں کے شعر ہیں. یہ لوگوں سے، یہ لوگوں کو کہتے ہیں، لوگوں پہ ٹیکس ڈالتے ہیں، اور تم بھی تو دو نا بھائی، تم نے پیسہ کہاں سے بنایا ہے؟ سو دا کوشچن رائزز، نیشنلزم نہیں ہے، ٹو بی آنےسٹ نیشنلزم نہیں ہے. اگر نیشنلزم آپ نے دیکھنی ہے، یہ صرف ایک ادارے کے اندر ہے، وہ آپ کے آرم فورسز ہے. وہ نیشنلزم میں پہلی گولی وہ کھاتے ہیں. یہ کیا کھاتے ہیں؟ یہ کرپٹ پیسہ کھاتے ہیں. اینڈ دیٹ از the reason of our failure. اب اس کو آپ کیسے ٹھیک کرو گے؟ یہ کہتے ہیں وہ تھنک ٹینک بنا دیا. تھنک ٹینک نہیں ہے، they are waiting for the tank, because آپ کو جو thinking is over, you literally down. آپ بالکل بیٹھ گئے ہو. ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے اور نہ کرنا چاہیے، لیکن ریالٹی یہی ہے، یو ڈاؤن دا ڈرین. آپ کا کوئی باہر سے لوگ آنے کا نہیں سوچ رہا. آپ نے ابھی 52% بتایا، یہ ایک فرسٹریشن ہے لوگوں کی. دے نیڈ بیٹرمنٹ. They couldn't care about Imran, they couldn't care about Nawaz, couldn't care about Shahbaz, Zardari or anybody. ان کے گھر کے چولہے بند ہو گئے. آج سب آپ ہی کے چینل پہ میں دیکھ رہا تھا، دو بڑھے سے بیچارے لوگ، مجھے اور آنسو آ گئے یار. وہ کہتے ہیں آج میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، میرے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہیں. Is this a new part country? Is this what we harp on about? What are we talking about? The question is، ہم پیپل فرینڈلی نہیں ہیں. پیپل فرینڈلی صرف ووٹوں کے دوران ہے، اس کے بغیر نہیں ہے. آپ نے کیا لانگ ٹرم پلان دیکھ لیا کسی گورنمنٹ کا؟ مجھے بتا دوں کوئی لانگ ٹرم پلان ہے جس میں آپ کو سوشل ویلفیئر آئے، جس میں کم از کم آپ کی گاڑی تو چلتی رہے. ہم پیپل سیوی ہیں، ہم الیکٹریٹ سیوی ہیں. وی آر اونلی کنسرن ود پیپل کہ جہاں ہمیں ووٹ مل جائے، میں یہ کر دوں گا، یہ ہو جائے گا، فلانا. جھوٹے نعرے لگا کے جب وہ آتے ہیں they disappear. They're not even, you کہتے ہیں نا، visible in their own electorates. ٹھیک بات میر صاحب بالکل ٹھیک کہا. ثنا مرزا صاحب، آج ساری گفتگو آپ نے سنی جی، کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ جی کہ نا اگر چوتھی پارٹی بن جائے تو اس میں شامل ہو جائیں گے. اس میں پی ٹی آئی کی لوگوں کی بھی ایک اکثریت یہ بات کہتی ہے، جو سب سے پاپولر پارٹی ہے. اور باقی تو چھوڑ دیجئے گا، باقیوں کا کیا حال ہوگا. لوگ مجبوس ہیں، سیاسی نظام سے مجبور ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نیا سوشل کنٹیکٹ ہونا چاہیے، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تھنک ٹینک بنایا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آج ایک سیاستدان کہہ رہے تھے کہ نظام عدل ہمارا نیا بنانا پڑے گا، کوئی انصاف لوگوں کو نہیں ملتا. وہ فراز صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے. کیا آپ کو اس صورتحال میں جہاں ہم کھڑے ہیں کیا نظر آتا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ میسا، میرا خیال ہے کہ تمام لوگ یہاں پر جو موجود ہیں مجھ سے کہیں سینئر بھی ہیں، اور آبویسلی انہوں نے بہت سی چیزوں کا احاطہ کیا ہے. میں اس میں صرف اپنے 2 سینٹس ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، جب بھی کبھی کوئی حکومت اقتدار میں آتی ہے تو ایک تو وہ سابقہ حکومتوں کے اوپر اور ان کی ہوئی تمام پرفارمنسز کے اوپر، جو صحیح ہو یا غلط ہو، تنقید ضرور کرتی ہے. ہم نے کبھی کسی اچھی چیز کی تعریف نہیں کی، چاہے کوئی بھی حکومت کوئی اچھا اقدام کر کے جائے، لیکن نئی آنے والی حکومت اس میں کیڑے ضرور تلاش کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا تھوڑا سا اپنی ہسٹری کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے پہلا آئین بنانے میں سالوں لگا دیے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس کے بعد جو 70s میں آئین بنا اس میں ہم 8 تک لاتعداد امینڈمنٹس کر چکے ہیں. پھر جو میجر چیزیں ہیں لیجسلیشن کرنے کی پاکستان کے اندر، ان میں ہم لیجسلیشن کر ہی نہیں پاتے. ہمیں آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرنی ہو یا پھر ہمیں لیب میں امینڈمنٹس کرنی ہو، وہ ہم ود ان آورس پارلیمنٹ سے کروا لیتے ہیں، دونوں ایوانوں سے کروا لیتے ہیں. لیکن وہ تمام امینڈمنٹ یا وہ قانون سازی جو عوام کے مفاد کے لیے ہو سکتی ہے یا پھر اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے ہو سکتی ہے، ہم نے کبھی بھی ان میں پہل نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے جو سیاستدان ہیں، میں یہ نہیں کہتی کہ اس میں 100% خراب ہے، لیکن جو 90% سیاستدان ہیں وہ ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ سے
ट्रेन होकर निकले हैं, और अगर वो ट्रेन होकर निकले हैं तो वो बाकियात कभी भी उनके अंदर से वो जरासीम खत्म नहीं हो पाते। खान साहब अभी स्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं क्योंकि वो एक ताजा मिसाल है। नवाज शरीफ साहब भी उसी साइकिल से गुजर के आए हैं, भुट्टो साहब भी उसी साइकिल से गुजर के आए थे। मेरा ख्याल है हम फिंगर टिप्स पे उन पॉलिटिशियंस को गिनवा सकते हैं जिन्होंने हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया रखा, या जिन्होंने स्टैब्लिशमेंट को एक कंट्रोल, एक लाइन के अंदर रखने की बात की। और सिर्फ कसूर स्टैब्लिशमेंट का नहीं है, अदलिया के हवाले से भी है। आज ये जो अदलिया के ऊपर तनकीद कर रही है नून लीग, तो इनको माजी में जस्टिस कयूम साहब का भी याद होना चाहिए, जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब का भी याद होना चाहिए। हमने हमेशा इदारों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और माजरत के साथ ये जो एक नई पार्टी फॉर्म करने की बात हो रही है, ये जरूर बात है कि इस्लामाबाद में एक नेशनल गवर्नमेंट के ऊपर डिबेट की जा रही है, लेकिन ये डिबेट अभी नहीं, ये काफी अरसे से की जा रही है। जब खान साहब की गवर्नमेंट ने फ्लॉप होना शुरू किया था, उस वक्त से ये कंसेंसस एस्टैब्लिशमेंट के अंदर मौजूद था कि इस गवर्नमेंट के बजाय एक नेशनल लेवल की या टेक्नोक्रेट टाइप की गवर्नमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो काम कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। लेकिन मेरा सिर्फ सवाल यह है हमारे सियासतदानों से कि क्या वजह है कि हम जब इक़्तिदार में आते हैं तो हम वो डिलीवर नहीं कर पाते। खान साहब ने इतनी जमीन और आसमान के कलाबे मिलाए थे जब वो इक़्तिदार में नहीं आए थे कि वो आएंगे तो मुल्क को 360 डिग्री चेंज कर देंगे, लेकिन जब आए तो उनकी क्या पॉलिसीज रही हमारे सामने, वो किसी एक सेक्टर को बेहतर नहीं कर सके। जब ये नून लीग की गवर्नमेंट आई, पीडीएम की गवर्नमेंट आई, उस वक्त लग ये रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के दावे पर है और पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक फैज साहब की तैनाती को अंदरूनी खाना जवाब बनाकर और बजाय लोगों के सामने कुछ और दिखाकर उस इख्तिदार को खान साहब से छीना। लेकिन आप मुझे ये बता दें कि पिछले 8-10 महीनों में ये गवर्नमेंट क्या कर सकी है, इस गवर्नमेंट ने किस सेक्टर में बेहतरी की है। सिर्फ एक गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करना दुरुस्त नहीं है, हमें अपने तौर पर भी, ये मुझे बिल्कुल किसी ने दुरुस्त फरमाया कि हमारे यहाँ सिर्फ शॉर्ट टर्म पॉलिसीज के ऊपर काम होता है, हमारे यहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के ऊपर काम नहीं होता। अगर शहबाज शरीफ साहब आए हैं, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इनको चाहिए कि अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल की पॉलिसीज की बुनियाद रखकर जाए, बजाय इसके कि ये अगले इलेक्शन को टारगेट करते हुए अपने जल्द मुकम्मल होने वाले मंसूबों के ऊपर फोकस करें। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है जी। जो भी हुकूमत आती है अपने 5 साल के मंसूबे, 2 साल के मंसूबे, 1 साल के मंसूबों पर तो तवज्जो देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करती। अगर करती है तो आने वाली हुकूमतें उसको तलपट कर देती हैं। इसलिए कुछ लोगों का ख्याल है कि कुछ चीज़ों पर कंसेंसस होने जाना चाहिए, कुछ तो उसको मिसाक मईशत तक रखते हैं, कुछ रखते हैं कि और मामला पर भी। हमारे एक दोस्त कहते हैं कि आइन में मईशत के हवाले से 5-4 नुकात ऐसे हैं जो तीन ही पार्टियों में मुश्तरका है, उन पर कंसेंसस करें और उसको लेजिस्लेशन के जरिए से कानून का हिस्सा बनाएं और फिर आगे चलें। पता नहीं क्या सूरत बनती है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम जो भी गुफ्तगू कर रहे हैं, जो सवाल मैंने उठाए, जो प्रोफेसर ने जिसको ऐड किया और जिस पर हमारे तमाम साथियों ने गुफ्तगू की, जलद साहब ने, पी जमीर साहब ने, सना मिर्जा साहब ने, खुलासा उसका ये है कि इस वक्त हम एक कन्फ्यूज सूरत हाल में हैं। हमें इत्मीनान नहीं है, इत्मीनान कल्ब तो बिल्कुल नहीं है, मईशत पर एतबार नहीं है, निज़ाम अदल पर एतबार नहीं है और अपने अदारों पर एतबार नहीं है। आज का इलेक्शन कराया जाए, वो कहते हैं जी जुडिशरी के ज़ेर इंतज़ाम कराए जाएँ। पिछली बार जब जुडिशरी के ज़ेर इंतजाम इलेक्शन हुए थे तो ये कहते थे आरोज के इलेक्शन है, उस पर एतबार नहीं किया गया। अगली बार कहा गया कि फौज के, फिर कहा गया फौज भी अंदर एक सिपाही खड़ा होता है, वोट डाल रहा होता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें हुई। अब सब अदारे हाथ जोड़ गए कि हमारी जान छोड़ो, कोई और बंदोबस्त करो और तरीके से इलेक्शन करो। अदारों पर एतबार उठ गया। ये तो एक मैनिफेस्टेशन उसकी जो जाहिर होती है कि कोई भी अपने आप को पेश करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं रियासत सोशल कंट्रैक्ट करो, ये अवाम और रियासत के दरमियान नहीं है, अवाम और खास के दरमियान है। ये दुरुस्त है। अशराफिया फायदा उठा रही है इस निज़ाम से, अदालतों से फायदा वो उठा रही है। अगर कोई और इंटरेस्ट ग्रुप पे तो उनसे फायदा उठा रही है। अगर पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो लोग जाते हैं जो प्रिविलेज्ड है, और अगर पार्लियामेंट से कोई फायदा उठा रहे हैं कोई आम आदमी भी, वो हट के जो पार्लियामेंट में नहीं है, तो वो भी एक प्रिविलेज क्लास का, एक प्रिविलेज क्लास की हुकूमत है। 1% 99 जिसे कहते हैं, अमेरिका में एक मूवमेंट भी चली थी, वो यहाँ अमली तौर पर मौजूद है। फिर क्या नक्शा क्या करें? अब ये तो कोई हल नहीं है कि इलेक्शन करा दें, इलेक्शन ना कराएं, इलेक्शन पोस्टपोन कर दें, इलेक्शन करा दें, ये तो कोई हल नहीं है। तो हम छोटी छोटी बातों पर गौर कर रहे हैं। मसला बड़ा है उससे, मसला जाहिर है कि बड़ा है इससे जो हमारे मामला है। लेकिन अभी पीजे मीर साहब ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है नेशनलिज्म के हवाले से। मुझे मीर साहब याद पड़ता है, मैं एक दफा जब अमेरिका में था वहां पे, तो मैंने एक व्हाइट हाउस में खबर आई और वो तस्वीर भी देखी कि उस वक्त चूंकि वहां बेल आउट पैकेज की बात हो रही थी प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में। जी जी, अमेरिका के जो टॉप के 10 बिलियन यानी जो बिलियनर्स हैं उनमें से मतलब वारन बफे भी थे, बिल गेट्स भी बैठे हुए थे,
जेफ बेजोस भी थे, एलन मस्क भी थे, और ये फेसबुक वाले भी, 10 लोग बैठे हुए। और खबर बाद में क्या आई कि अमेरिका चूंकि फॉरेन रिजर्व नहीं रखता अपने, जिस तरह उनका जो फेडरल रिजर्व बैंक है, हम जिस तरह फॉरेन रिजर्व रखते हैं, तो अमेरिका में रिवाज नहीं है, उनके पास डॉलर नहीं होते, डॉलर तो खरीदते हैं ना जी। एग्जैक्टली। फेडरल इन 10 लोगों ने कहा अमेरिकी सदस्य कि आप बताएं आपकी जरूरत कितनी है, आपको बेल आउट के लिए जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। यहां मिले हैं आर्मी चीफ को, जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, एक खबर भी नहीं आई सिवाय इस बात के वो सिर्फ अपनी बात कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही फरमाया मीर साहब ने कि ये हम जो नेशनलिज्म की हम बात करते हैं कि हम मुल्क से कितने मुखलिस हैं। अब आइन की जो तब्दीलियों की बात हो रही थी मीर साहब, मैं आपको एक और इस पे किस्सा सुना दूं छोटा सा। कैलिफोर्निया में एक फैमिली है, और वो फैमिली करती क्या है कि वो जिसको आप कहते हैं ना टाइट रोप वॉक, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे रस्सा बांध देते हैं या एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे, और उस पे से वो चलते हैं। नीचे कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, कोई कुशन्स नहीं होते। अच्छा वो गिर जाए तो कई लोगों की मौत भी वाकया हुई है। एक दफा मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा कि वो किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। मेरे ज़हन में था कि वो जो स्टिक पकड़ के जिससे वो बैलेंस रखते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, या ये स्किल इतना है, या वो जल्दी पुश्ती चला आ रहा है। पता ये चला कि वो रस्सा जिस पे चलते हैं ना, वो कहने लगा कि हम पहले इसको अपने खुद बांधते हैं और मैं इसको खुद चेक करता हूं कि इसमें कोई इतना ज्यादा झोल तो नहीं है कि बिल्कुल पेंडुलम बन जाए, ये इतना टाइट तो नहीं है कि इसमें 2 कदम भी ना चला जा सके। उसको हमने उस स्ट्रेंथ पे रखना होता है जिस पे आप उस पे वॉक कर सकते हैं। इसे आइन कहते हैं। आप बुनियादी बातें तय करते हैं, सराते मुस्तकीम, सराते मुस्तकीम कहते हैं, फिर तो आप चल सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप देखें हमारे यहाँ जो मामला है, अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है, जब उसने किसी केस को सुनना होता है ना, तो उन्होंने एक असूल तय किया है जिसको वो रूल ऑफ 4 कहते हैं। यानी कुल जज 9 है, सिर्फ सुनने के लिए 4 जजेस की रजामंदी जरूरी है। 4 ओके करें तो वो केस सुना जाएगा, वरना वो केस वापस कर देते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर आपने ये बुनियादी बात ही तय नहीं की कि भाई ये कैसे तय होना है, तो फिर बेंच फिक्सिंग का इल्जाम लगेगा। बुनियादी बातें आप तय कर लें, ठीक, वो बड़ी जरूरी है। ठीक बात है। ठीक जनरल साहब, ये हमारे प्रोफेसर साहब ने तो बिल्कुल और मसला भी साथ छेड़ दिया। टाइट रोप पे वॉक करने का एक तरीका भी बता दिया कि रस्सा ऐसा होना चाहिए। मैंने तो उससे सराते मुस्तकीम कहा कि जब ना झोल हो उसमें, ना इतना टाइट हो कि उस पर कदम चलना मुश्किल हो जाए, और ये आइन है। इनका कहना यह है कि यही आइन है। एक अच्छी मिसाल दी है। क्या हमारा रस्सा ढीला है या बहुत टाइट है? देखिए मेरे समझ में तो 3 ऑप्शंस आते हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आप खुद फैसला करें उनमें से कौन सा डुएबल है या डुएबल नहीं है। पहला तो पुरअमन ऑप्शन ये है कि अगर तमाम लोग मिलकर बैठे, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एम्बिट में बैठे, उसमें आप शामिल कर लें, जजेस को भी, टॉप के जो जज हैं उनको शामिल कर लें, जो ऑपोजिशन का लीडर है उसको शामिल करें, और बाकी लोग वहां ऑलरेडी मौजूद होते हैं। वहां बैठ के ये फैसला करें कि अगर हमने मुल्क को आगे चलाना है तो आए मिलकर हम ये काम कर लेते हैं, इसी आइन में ये तब्दीली ले आते हैं और इसको आगे लेकर चलते हैं। ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई यहाँ पर ऐसा इनकलाबी शख्स आए जो एक नया नारा लगाए कि जी हम नया आइन बनाएंगे, ये आइन जो है ना डिलीवर नहीं कर रहा, और वो बताए कि हम ये काम करेंगे। लोग उसको शक की नजर से देखेंगे। पहले भी हमें लोगों ने बड़े नारे लगाए, होगा नहीं होगा, फिर जितने हमारे लोग इनकलाबी हैं वो भी आपके सामने भारत, ये एक ऑप्शन ये भी है। और तीसरा ऑप्शन मेरी नजर में ये है कि बजाय इसके कि आपका सफर रुक जाए, आप इसी आइन के मुताबिक सफर करते रहे और कोई ऐसा बंदे का इंतजार करें जो आए और इसमें इसके पीछे लोग भी इतने हों और वो कोई तब्दीलियां भी ला सके, और इसका इम्कान मेरी नजर में है। तो ये 3 ऑप्शन है। पहला वाला मिलकर बैठने वाला हमने देख लिया, मुमकिन नहीं है, इनकलाबी लोग हम है नहीं। तीसरा ये हमारे पास ऑप्शन है। चौथा फिर मार्शल है, जिसकी बात करते हुए जुबान जलती है। तो अब आप फैसला कर लें कि इनमें से आपको कौन सा अच्छा लगता है। जी पीजे मीर साहब, आपको क्या अच्छा लगता है? देखिए मुझे तो यहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम अच्छा लगता है। अच्छा, किसी के एक कैसे लाएं? यानी कि हमारा लिखा हुआ है कि हमारा सिस्टम वफाकी नहीं होगा। देखें जी, आप ला सकते हैं। आप इसको चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट का, ये कर सकता है। मेरी इस पे बड़ी लंबी इससे जहांगीर तरीन से बात भी हुई है, एंड इट कैन बी डन। लेकिन हम काम नहीं करते हैं, ना करने देते हैं। हम यहाँ शोर करते हैं पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुल्क है, बिल्कुल अच्छा मुल्क है। खराब कौन कर रहा है? आप और मैं। हम क्यों कर रहे हैं? आपका FDI क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज आपका लैक ऑफ ट्रस्ट है। एक आदमी 30 करोड़ रुपया, $30 मिलियन टर्की में दे देगा, पाकिस्तानी होके पाकिस्तान में नहीं देगा। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज देयर इज मिसट्रस्ट। या मिसट्रस्ट है।
یہ جو آپ کی یہ جو ہے اپنا گورنمنٹ کے جو آتے ہیں برٹش گورنمنٹ کا یہاں کا جو ہے دفتر وہ آپ کو کیوں نہیں پیسے دیتا ڈائریکٹ؟ کیوں؟ وہ کہتا ہے جو ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ کھا جاتے ہیں. ود رزلٹ کیا ہوا؟ 80% جو سیلریز ہیں جو آپ کے فنڈ آتے ہیں وہ 80% باہر کی سیلریز لیتے ہیں. آپ پہلے اپنے لے رہے تھے اپنے پاکستانی سیلریز کے اوپر، اب آپ ان کی سیلریز دیتے ہیں اور آپ کو تھوڑی سی ایڈ ملتی ہے. The question is آپ کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہوا ہے، اس کو کیسے بحال کرو گے؟ اسے ایک طریقے سے کرو گے، اپنے جوڈیشل سسٹم کو کہو کہ تم ایکسپیڈائٹ کرو کیسز، فیوریٹزم مت کرو. And law has to be equal for everybody. اگر آپ اس میں ڈسپیرٹی لے کے آؤ گے آپ آگے نہیں چل سکتے ہو. And that is the way forward. اس کے علاوہ آپ ایسے طبقے کو ٹیکس نہیں لگاتے کہ جو آپ کا ووٹر ہے، آپ فائنز انکریز نہیں کرتے. جو ملک اپنی ٹریفک کو ٹھیک نہیں کر سکتا ہے تو مجھے بتائیں وہ ملک کیسے چلائے گا؟ ٹھیک یار ٹریفک ایک بندہ کر سکتا ہے، ٹھیک، ایک بندہ کانسٹیبل، لیکن کانسٹیبل کی عزت کیا ہے پاکستان میں؟ اٹس نو بڈی. باہر جائیں کانسٹیبل سے بات کریں، آپ کو بالکل صحیح کر دے گا. ڈسپلن ٹھیک بات ہے جی. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کے میر صاحب. ثنا مرزا صاحبہ، یہ آپ نے سنا جی، یہ آئین میں تبدیلی کی بات کرتے ہیں، نئے سوشل کنٹریکٹ کی بات کرتے ہیں. ویسے تو 73 کا آئین اس کے بنانے والے نے 4-5 سال کے اندر اس میں 7 ترمیمیں لے آئے تھے. وہ کیسی ترمیمیں تھی میں اس پر ذکر نہیں کرنا چاہتا. اور 8ویں ترمیم ایک ڈکٹیٹر نے ہمیں دی تھی جس پر ہم بہت چیختے رہے. پھر 18ویں ترمیم ہمارے ہاں آئی تو ہم نے کنسنسس دی اور اس پر آج تک چیخ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کیا کریں؟ کیا ہم کیسے رستے پہ ڈالیں ملک کو؟ سر دیکھیے، میں نے پچھلے جواب میں بھی یہی بات کی تھی کہ ہم ایک تو بڑے لمبے ٹائم لیتے ہیں آئین اور اس قسم کے معاملات میں، اور پھر اس کے بعد ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، اس میں یہ غلطی رہ گئی ہے، اس کو کریکٹ کرنا ہے، یہ غلطی رہ گئی ہے، اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے. ہم اچھے لا میکر نہیں ہیں سر، اس لیے کیونکہ ہم تیاری کے ساتھ کوئی کام نہیں کرتے، ہم اس چیز کو اسٹڈی نہیں کرتے. میں نے جو 2 سابقہ حکومتوں کا، موجودہ حکومت کا بھی حوالہ دیا، اور میں نے یہی دیا تھا کہ ہمیں اقتدار میں آنے کی تو بڑی جلدی ہوتی ہے لیکن ہم تیاری کے ساتھ نہیں آتے. اگر آپ امریکہ کا، برطانیہ کا سسٹم دیکھیں تو وہاں 1.5 پہلے سے جو ممکنہ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں صدارت کے، وہ تیاری کرتے ہیں، اپنا پیپر ورک کرتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کانسٹیٹوئنسیز میں جاتے ہیں، پھر وہاں کے جو ریجنل نمائندے ہوتے ہیں ان سے جو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر اسپیچز ہوتی ہیں. وہ 1.5 کے پروسیس کے بعد آتے ہیں اس پوزیشن میں کہ پھر وہ 1 to 1 ان کے درمیان 2 مختلف پارٹیز میں مقابلہ ہوتا ہے، تو وہ پوری طور پر پریپیئرڈ ہو کے آتے ہیں. انہیں مختلف ایڈوائسز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھی بڑے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر جب وہ کینڈیڈیٹ فائنل ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ ٹریننگ ان کی چلتی رہتی ہے. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں صرف ایک ریٹ ریس ہے کہ ہم نے صدارت کی کرسی پکڑنی ہے یا وزارت عظمیٰ کی کرسی پکڑنی ہے. 90 دن میں الیکشن کرانے. بالکل. اب یہ جو آپ نے اچھی ڈیبیٹ چھیڑی ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانے ہیں، میں ہر پلیٹ فارم پہ اسی بات کے اوپر ڈیبیٹ کرتی ہوں کہ دیکھیے اگر الیکشن ہو بھی گئے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ اس سے ملک کے حالات کیا تبدیل ہوں گے. میرے خیال میں الیکشن کا جو ٹائم تھا وہ اس وقت درست تھا جب خان صاحب کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا گیا تھا، اور میرا خیال ہے بہت عرصے میں میاں نواز شریف صاحب نے ایک سین ایڈوائز دی تھی کہ ہمیں فوری الیکشن میں چلے جانا چاہیے. لیکن اس وقت آبویسلی شہباز شریف صاحب یا آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن یہ کنسنسس ہوا کہ نہیں، یہ گورنمنٹ جو ہے وہ PMLN کے گلے میں ڈال دی جائے، اور اب وہ گلے کی وہ گھنٹی بن چکی ہے یا وہ ہڈی بن چکی ہے، نہ وہ نگل سکتے ہیں اور نہ ہی وہ اگل سکتے ہیں. کیونکہ یہ جتنے ڈیسیجنز ہیں اس کے بعد اب کسی بھی طور کہیں بھی نون لیگ چلی جائے ان کو فوری طور پر وہ آؤٹ کم نہیں مل سکتا ہے. ٹھیک بات ہے جی، بالکل. ناظرین، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی جی. ہم اب آخر میں کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کنفیوژن ہمارے ہاں ہے، بڑی تبدیلی کا بھی ایک شوق ہمارے ہاں اندر ہے. آئین میں تبدیلی کریں، سوشل کنٹریکٹ میں تبدیلی کریں، نظام عدل میں تبدیلی کریں، اپنے قائدین کے انتخاب میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہمارے سامنے ہیں. اور جو چھوٹی باتیں اب جب بالکل چھوٹی رہ گئی ہیں، الیکشن ابھی ہوں، کل ہوں، پرسوں ہوں، فلاں چیز ہو، IMF کیا کر دے گا، فلاں کر دے گا، یہ شاید یہ باتیں اب چھوٹی ہو گئی ہیں. یعنی مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ بڑی بڑی باتیں بھی اب چھوٹی لگتی ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام، ہم بس اسی مسئلے پر ہیں کہ جو ہماری قوم کے اندر انسرٹینٹی ہے، ہمارے اندر کنفیوژن ہے، اور قوم ایک عجیب صورتحال میں، مہنگائی سے تو 2-4 ہے ہی ہے جی، اور ہم ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جی. ٹیررزم بھی ہمارے ہاں ہے جی. الیکشن وقت پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، آئین کا کیا بنے گا، یہ بھی سوال ہے.
عدالتوں سے ریلیف ملے گا, انصاف ملے گا, یا صرف قانون کا نام لے کر ہمیں کچھ ایسا چیز ملے گا جس پر لوگوں کا اعتبار نہیں آئے گا؟ ادارے اپولیٹیکل رہیں گے یا سچ مچ وہ کچھ نہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں؟ اور کیا انہیں کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کرنا چاہیے. جو پریزنٹ سچویشن ہے وہ کہتے ہیں سارے اداروں کو, سارے سٹیک ہولڈر کو لفظ استعمال کر لیتے ہیں, وہ ان کو بیٹھ کر کچھ نہ کچھ کنسنسس کرنا چاہیے اور الیکشن سے پہلے اس پر ایگری کرنا چاہیے, بلکہ جیسے کہ میں نے کہا کچھ کہتے ہیں لیجسلیشن کر دینی چاہیے, اور ایسی اس طرح کی لیجسلیشن جس پر تمام سٹیک ہولڈر کا جو ہے اعتبار بھی ہو. بہرحال پریس صاحب کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ یہ دیکھیں, جنرل صاحب نے بھی ایک بات کی ہے, اور میں نے کچھ عرصہ پہلے روزنامہ نوائے وقت میں ایک اپنے میں کالم جو اپنا لکھتا ہوں ویکلی, اس میں یہ بات لکھ چکا ہوں, جس کو لوگوں نے ظاہر بڑا اس کو غصہ سے نہیں لیا. یہ بڑا آسان ہوتا ہے پاکستان میں کہ جی آرمی چیف بلا لیں پرائم منسٹر کو اور کہیں کہ جی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ فلاں پہ فوکس کریں معیشت پہ, یا چیف جسٹس بلا لیں عدالت میں اور وہ کہیں جی آپ 30 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اب آپ کو چونکہ سزا ہو گئی ہے. میں نے اس میں تجویز کیا ہے کہ آپ 9 ممبرز پہ مشتمل ایک جو اس کا نام رکھا ہے نیشنل سپریم کونسل. یہ بڑا آسان ہے ایک دوسرے کے کان پکڑ کے یہ کہنا. یہ جو لوگ ذمہ دار ہیں بڑے, اس میں اپوزیشن لیڈر کی بھی بات کی گئی ہے, اس میں اسپیکر قومی اسمبلی کی بھی بات ہے, سینٹ کے جو چیئرمین ان کی بھی بات ہے, اپوزیشن لیڈر کو بھی ہونا چاہیے, پرائم منسٹر بھی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان ہے, آرمی چیف ہے, اس پہ DGISI ہے. یہ 9 لوگ بیٹھ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ طے کریں. یہ ایک پہ ذمہ داری ڈالنا آسان ہے. اچھا, یہ نظام اگر بڑا جا کے ڈیپلی دیکھیں نا تو چائنا میں ہے. وہاں ویسے تو ان کی جو اسمبلی ہے اس میں 5000 لوگ بیٹھتے ہیں. جب آپ ان کی اسٹیٹ کونسل میں آئیں گے وہ صرف 7 ممبرز ہیں جو 1.5 ارب ملک کا نظام چلاتے ہیں. ہمارے یہاں ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہے, دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کے لیے تیار ہے کہ تم اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے تو تم اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے. پھر میں نے ان سے گزارش یہ کی تھی کہ دیکھیں دنیا کے آئین میں انڈیا میں بھی ہے اور امریکہ میں بھی ہے, عدالت کے اعلیٰ ترین ججز کو بھی مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے. انہوں نے یہ پروویژن 18ویں ترمیم میں بھی نہیں رکھی اور 19ویں ترمیم میں بھی نہیں رکھی. بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ صدر کو آپ گھر بھیج سکتے ہیں, آپ پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں, لیکن اگر کسی کا کانٹیکٹ جج کا ٹھیک نہ ہو تو اس کا کیا کریں آپ؟ اچھا, یہ آپ جب کمزوری چھوڑ دیتے ہیں اپنے سسٹم میں تو اس کے پھر نتائج آنے شروع ہو گئے. ہر ادارہ جواب دہ ہونا چاہیے. مجھے بتائیں میر صاحب, آپ کو بات چھپی رہ گئی ہے سوشل میڈیا کے دور میں جب یہ کہا جانے لگے, اور ابھی جو پچھلے انٹرویوز ہوئے ہیں ہمارے آؤٹ گوئنگ جو آرمی چیف انہوں نے جو باتیں جرنلسٹ سے کی ہیں, اب وہ باتیں تو لگ رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ تو عدالت نے فیصلے کیے تھے. ٹھیک بات, بھئی عدالت نے فیصلے کیے تھے تو پھر ان کا نام کیوں آ رہا ہے؟ ایسا بات آپ آگے وقت چونکہ بہت زیادہ نہیں میرے پاس, اس لیے میں جنرل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پریس صاحب نے بالکل ایک اور بیچ چھیڑ دی اور بڑے مزے کی بیچ چھیڑی ہے. جی میں تو مختصراً یہ کہوں گا جی, ایک تو ہمارے پاس ایک امیڈیٹ شارٹ ٹرم انٹرم بات ہے جو ہمیں کرنی چاہیے, اور دوسری لانگ ٹرم یہ جو ہم سب بات چیت کر رہے ہیں, ہم دیکھ لیں کہ ہمارے ارد گرد چائنا ہے جہاں اس قسم کی جمہوریت نہیں ہے, ایران ہے جہاں اس قسم کی جمہوریت نہیں ہے, سعودی عرب ہے جہاں اس قسم کی جمہوریت نہیں ہے, UAE ہے, سب لوگ بہت ترقی کر رہے ہیں. تو ایک تو اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن فی الحال یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کی کنٹینیوشن جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ناقابل برداشت ہے. ہمیں فوری طور پہ الیکشن میں جانا چاہیے, ایک حکومت انسٹال ہو جائے جو کہ چاہے بھلے PMLN کی ہو جائے, جو وہ چلے, اور پھر ہم یہ بحث جاری رکھیں جو آپ اور میں کر رہے ہیں, تب ہم کسی تک پہنچیں گے. اس قسم کے حالات میں جہاں پہلے ہی اتنی کڑواہٹ ہے, اتنی آگ لگی ہوئی ہے, ہم ایک اور بحث چھیڑ دیں گے تو میرا خیال ہے کہ مزید مصائب کا شکار ہو جائیں گے. آپ الیکشن کروائیں, آپ جو بھی مینڈیٹڈ حکومت ہے اس کے حوالے کریں, انویسٹمنٹ آئے گی, کیونکہ جب لوگ دیکھیں گے 5 سال کے لیے حکومت آئی, اندر سے بھی آئے گی باہر سے بھی آئے گی, کچھ کام شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آپ اور ہم پھر فلاسفرز کی طرح یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں کہ پہلے نہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ باتیں پہلے ہونے چاہیے, الیکشن نہیں, پہلے کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کوئی ٹائم نہیں ہے, آپ نے معاملہ پھر وہی لیا ہے جہاں سے بہت سے لوگ شروع کرتے ہیں. PJ میر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہماری ہسٹری بڑی چیکرڈ ہے. آپ 53 سے 55 کا ڈیوریشن دیکھ لیں, کبھی غلام محمد, کبھی بوگرا, کبھی شور وردی. آپ کیا آپ کی تو فوٹنگ ہی غلط ہے. فرسٹ پرائم منسٹر آپ نے اسیسنیٹ آپ کا ہو گیا ہے, جناح صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ سب کو پتا ہے. The question is کہ ہماری لیگیسی میں ہم نے کیا کیا ہے. بات آج آ رہی ہے نا الیکشن, آج کل میں کہتا ہوں کل الیکشن ہو جائیں گے نا, whether PTI wins or PMLN یا PDM, no one is in a position کہ آپ اس کو ملک کو آپ اسپیشلی ان پریزنٹ سچویشن جو سچویشن, جی ٹھیک ہے. And this is where our problem is. ہمیں بیٹھنا ہے, ڈائلوگ میں بیٹھنا ہے, and ڈائلوگ کے علاوہ we cannot go anywhere. کیونکہ جس طرح بھی سنا نے پہلے بات, وہ جو حکومت آتی وہ پچھلوں نے دیکھو بڑا گھر کر دیا, اور بھائی تم کیا کر رہے ہو,
apart from criticizing the یہ اچھی بات ہے. آپ کہتے ہیں باقی بات ہو نہ ہو ڈائلاگ ہونا پہلے ضروری ہے. ثنا مرزا صاحب آپ کیا کہیں گی؟ میر صاحب میرا خیال ہے میں میر صاحب جو دوسرے والے میر صاحب ہیں ان کی بات سے ایک پوائنٹ پہ بالکل اسٹرانگلی ایگری کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اگر تو ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کو یہ انڈرسٹینڈ کروا سکیں کہ اس وقت جس اکنامک کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں کم از کم اس کرائسس سے ہمیں باہر نکل لینے دیں. الیکشن بھی یہی ہے, گھوڑا بھی یہی ہے, میدان بھی یہی ہے. اگر پاپولیرٹی خان صاحب کی ہے تو وہ پاپولیرٹی کہیں نہیں جا رہی, لیکن کم از کم اس وقت جس کرائسس میں ہمیں 20 ارب روپے الیکشن کمیشن ڈیمانڈ کر رہا ہے 2 صوبوں کے لیے, اور ہماری سیکرٹری خزانہ صاحب نے 2 روز پہلے کہا کہ خدا کا خوف کیجیے ہمارے پاس روزمرہ کے امور چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہم آپ کو کہاں سے پیسے دیں گے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ الیکشن ہم کس طریقے سے کنڈکٹ کروائیں گے. اور سیکورٹی ایجنسیز آپ کی کل ویسے ہی کہہ چکی ہیں کہ جی ہمارے پاس اس وقت سیکورٹی کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم الیکشن پرووائڈ کر سکیں, الیکشن میں آپ کو سیکورٹی دے سکے. تو کچھ سین ایڈوائسز ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو دینی ضروری ہے, اور اس پولیٹیکل لیڈرشپ کو اپنے تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کے یہ سوچنا ضروری ہے کہ پاکستان کے میجر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ یہ الیکشن کہیں بات کر جا رہا ہے, اور میرا خیال ہے نہ ہی یہ اقتدار کہیں بات کر جا رہا ہے. ٹھیک بات ہے جی. خلاصہ یہ ہے کہ الیکشن بھی یہی ہے, وہ میدان بھی وہی ہے, گھوڑا بھی وہی ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ کچھ چیزوں پر ہمارا ایگریمنٹ ہونا ضروری ہے. جنرل صاحب اس بات پہ ایگری نہیں کرتے کہ ایگریمنٹ کریں, وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں کے پاس جائیں اور لوگوں کو رائے دے کر اپنی قیادت کا انتخاب کریں, اور وہ قیادت پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے فیصلہ کریں. یعنی کہ اس بار پہ اعتبار کریں کہ لوگ جس کو الیکٹ کریں گے وہ صحیح لوگ ہوں گے. جمہوریت کا تقاضا تو یہی ہے, لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ صرف ووٹ کی طاقت سے آنے والی جمہوریت پسند نہیں ہوا کرتے. میں اس پر اشارہ نہیں کرنا چاہتا اس سے زیادہ, لیکن اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے اس میں اگر کچھ چیزوں پہ ایگری کر لیا جائے تو حرج بھی کوئی نہیں ہے. یعنی اگر مساق معیشت نہ کیا جائے, لیکن اس بات کو ایگری کر لیا جائے کہ جیسے ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ان شکوں پر اتفاق کر لیا جائے جن تمام پارٹیوں کے منشوروں میں مشترک ہیں اور جن پر وہ عمل نہیں کرتی, ان پر اتفاق کرنے کے بعد ان کو لیجسلیٹ کر دیا جائے. 7 دن کا معاملہ ہے, 4 دن کا معاملہ ہے, 8 دن کا معاملہ ہے, اس کے بعد الیکشن کروائیں, بالکل کروائیں. 90 دن میں تو آپ کروا نہیں رہے, جتنے 100 دن میں کروا لیجئے, 110 دن میں کروا لیجئے, اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن فوری طور پر الیکشن میں بھی آپ ضرور جائیں, لیکن کچھ رول آف دی گیم طے کر لیں جو اس ملک میں ابھی تک طے نہیں ہو پا رہے. اگر کچھ ہیں تو وہ اشرافیہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچاتے, اور میرا خیال ہے ریاست کو بھی فائدہ نہیں پہنچاتے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.